بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال ایک طرف تو جب ہم شہر قائد پر نظر ڈالتے ہیں تو ناجائز تجاوزات کی بھرمار اور کئی عرصے سے متعدد ٹی وی چینلز نے اس پہ پروگرام کیے, ہر پلیٹ فارم پہ حکام بالا کو تمام چیزوں سے روشناس کروایا. ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے شیرشاہ کے قریب ایک بلاسٹ بھی ہوا, گیس بھر جانے سے نالوں پر تجاوزات کی جا رہی ہیں اور بلند آباد عمارتیں بنائی گئی ہیں جس سے کم و بیش 13 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے. اور اس طرح کے واقعات کچھ نئے نہیں ہیں, یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے. اسپیشلی بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی بہت ساری مقامات پر نالوں پر کئی پرانی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ عمارتیں کیا نہیں گرائی جا سکتی؟ کس کی حکومت میں بنی اور آگے بھی کیا یہ سلسلہ چل تو نہیں رہا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم سندھ حکومت نے کی. اس کے بعد تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ابھی تک ایک پیج پر نہیں آ سکی. ابھی تک سندھ حکومت تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو یکجا کرنے میں ناکام رہی ہے. کیا حکومت ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو اپوزیشن کی جماعتیں, ان کو منانے میں مطمئن ہو جائیں گی, ان کو کامیاب ہو جائے گی, ان تمام لوگوں کو ایک پیج پہ لانے میں؟ یہ اونٹ کس کٹ بیٹھے گا, ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاک سرزمین پارٹی کے رہنما گل وردگ صاحب. بہت شکریہ وردگ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ ہمیں ٹیلی فون کال پہ میں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ بلوچ صاحب. اسٹارٹ کریں گے سر آپ سے. آپ لوگ بھی چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب گرج برس رہے ہیں اور بلاول صاحب کو مخاطب ہو رہے ہیں. یہی مصطفیٰ کمال میئر کراچی بھی تھے, تو کیا اس وقت یہ تمام چیزیں بہت ساری جگہوں پہ فٹ پاس پر, بہت جگہوں پر چائنا کٹنگ ہوئی, بہت سارے معاملات ہوئے, آج جب ہو رہا ہے تو آپ ان پہ تنقید کریں, تو آپ اس گناہ میں شریک نہیں تھے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کا ٹیم کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں. میں آپ کے کوشچن کا جواب ایک چھوٹا سا خلاصے میں دے دیتا ہوں. 13 سالوں سے پیپلز پارٹی اس سندھ پہ قابض جماعت ہے اور بیٹے ہیں. اس 13 سالوں میں صرف این ایف سی ایوارڈ کے 10,242 ارب روپیہ ان کے پاس پڑے جو یہ گراؤنڈ نہیں کر رہے. اب 10,242 ارب روپیہ اگر گراؤنڈ کر لے تو سب سے پہلے ہمارے جو صوبہ سندھ ہے اس میں معاشی بہتری آ جائے گی, نمبر 1. دوسرا, مصطفیٰ کمال کی آپ نے بات کی, جب چیئرمین شپ تھا تو اس دور میں ان کو صرف 300 ارب روپیہ ملے, صرف 300 ارب روپیہ. اب ان کا جمع منفی ہاف کر لے کہ 10,242 ارب روپیہ صرف این ایف سی ایوارڈ کی ملے, وہ پاک کے علاوہ جو اور فنڈنگ ان کے علاوہ جو اس ٹائم سے گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا, اور 300 ارب روپیہ ان کو ملنے کے باوجود اس میں انہوں نے ڈیزل بھی ڈالا ہے, انہوں نے تنخواہیں بھی دیا ہے, انہوں نے میئرشپ میں, اور اس نے اس شہر کو دنیا کا 7واں نمبر بیسٹ سٹی بنا دیا اور ایشیا کا 4تھا نمبر بیسٹ سٹی بنا دیا. اصل میں مسئلہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, اگر یہ احتساب کے ساتھ سندھ پر اور کراچی کے عوام پر یہی پیسے خرچ کر دے تو کبھی بھی یہ صوبہ پیچھے نہیں جائے گی, اور ہر کسی کو, ہر نوجوان نسل کو اور ہر گھر کو ان کی اخراجات کی میسر جو چیزیں ہیں, جو روزمرہ چیزیں ہیں جو. اچھا, آپ نے کہا کہ جب میئرشپ تھی کمال صاحب کے پاس تو آپ لوگوں نے بہت تعمیر اور ترقی میں کام کیا, اور کراچی کو آپ نے دنیا کی شہروں میں اس کو اچھی آپ نے وہ کہتے ہیں نا ریٹنگ سے آپ نے شمار کروایا. آپ نے اس وقت, آپ کو یاد ہوگا کہ کرائم ریشو کیا تھا, کراچی میں کتنی لاشیں گرتی تھیں, اوور آل تمام چیزیں آپ لوگوں کے ہینڈ اوور تھیں. آج حالات بہتر نہیں ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا, 3 مارچ 2016 کو سب سے پہلے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خان نے آ کر کے اسی شہر میں اسی روڈ پر بیٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر یہ فلانا یہ دہشت گرد تنظیم ہے. تو اس کا حصہ آپ لوگ تھے کیا؟ آپ لوگوں نے اس سے غداری کی, یا آپ لوگوں کو بعد میں احساس ہوا کہ یار ہم لوگوں نے غلط تھے, ہم پہلے اس گناہ کے لیے آپ لوگوں نے توبہ کی؟ دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اسلام بیسٹ مذہب ہے اور میں نے
غیر مسلم کا ٹولہ چھوڑ کر کے وہ مسلمانوں کی جم میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو کیا پھر اس کو لوگ تانا دے دیں گے کہ آپ تو حضرت عمر، آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت آپ نے لگایا تھا؟ خالد بن ولید نے جتنا نقصان اسلام کو پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا، لیکن بعد میں جب وہ آگے اسلام میں داخل ہو گیا تو انہوں نے تو پھر تو کام کیا۔ اب 2008 میں ابھی اندر کی بات ہے کہ 2008 میں پارٹی میں مصطفیٰ کمال کو لوگ لائک نہیں کرتے تھے، MKM والے لائک نہیں کرتے تھے، 2006 میں لائک نہیں کرتے تھے، 2010 میں لائک نہیں کرتے تھے، تو اس کی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود اس نے پارٹی چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اچھا، آپ نے تو ہمارے صحابہ اکرام کی مثال دی گلوردک صاحب، لیکن کیا آپ بتائیں گے کہ جس طرح آپ پاکستان سرزمین، پاک سرزمین پارٹی آپ لوگوں نے بنائی اور چیئرمین صاحب آپ کے آئے، انہوں نے لینڈ کیا، تمام ساتھی انہوں نے جمع کیے اور MQM پاکستان کے خلاف آپ لوگوں نے کہا کہ اب ہم جو وہاں غلطیاں کر گئے یہاں نہیں کریں گے، آپ نے جوڑنے کی بات کی، ایسا ہی ہے اگر میں رانگ نہیں ہوں؟ آپ نے کہا سب کو ہم جوڑیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے ہم۔ نہیں، بات ایسا ہے کہ MQM کو ہم لوگوں نے، MQM کو اور الطاف حسین کو اور را کے جو ایجنٹ تھے ان کو ہم لوگوں نے غدار کہا۔ ان غدار کا ساتھ اسی پیپلز پارٹی نے 13 سال گورنمنٹ چلائی ہے، پہلے بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ یقین کر لو کہ جب میں آپ کو کیا بتاؤں نا، اس شو میں ایسے باتیں کرنے کی نہیں ہے، الطاف حسین کے گھر کے معاملات جو تھے، گھریلو معاملات، ذاتی معاملات، فاروق نائک اور رحمان ملک طے کرتے تھے، زرداری طے کرتے تھے، یہ لوگ ان کے 9-0 جاتے۔ آپ یقین کرو کہ الطاف حسین کے گھر کی سیڑھیاں گھس گئے بالکل رحمان ملک کے آنے جانے سے، یہ لوگ ان کو بادار کو راضی آپ کا یہ کہنا ہے کہ بانی MQM اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ دہشت گرد تھے؟ دہشت گرد بالکل تھے، وہ غلط کر رہے تھے۔ اسی جماعت کے بہت سارے عہدیداران، کارکنان جیلوں میں گئے، آپ کی ہی پارٹی کے لوگ آ گئے، آپ کے پاس آ گئے، بہت سارے لوگ ہیں آج وہ کیا وہ گنگا نہا لیے؟ دیکھیں ہم لوگ بولتے ہیں کہ جی بے گناہ جو شخص ہے ان کو رہا کیا جائے اور آپ PSP میں شامل کیا جائے۔ نہیں PSP کا بات نہیں کر رہے بھائی، PSP میں تو ضرورت تو نہیں، PSP میں الحمدللہ PSP میں اللہ تعالیٰ کا قوت ان کے ساتھ ہے اور لوگوں کی قوت ان کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ حق کی بات کرتے ہیں کہ بھائی جو بے گناہ شخص ہے ان کو رہا کر دو، جو گناہگار ہے ان کو سزا دو۔ یہی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ گناہ میں بشمول 50% شامل ہے۔ ابھی آپ لوگ بہت بڑی کیمپین چلا رہے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے، کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ آپ کے پاس ایک UC کا کونسلر نہیں ہے، آپ کیسے یہ تمام چیزیں ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اس ملک میں شیخ رشید وزیر بن سکتا ہے اور پھر 2 عاشق آوان وزیر بن سکتی ہے، تو کیا مصطفیٰ کمال منسٹر نہیں بن سکتا ہے؟ اس ملک میں سب کچھ ہو جائے گا اگر حد بھی ہم لوگ اللہ کے رسی کو چھوڑ دے اور وہ سیاست کر لے، پارلیمانی سیاست کر لے کہ بھائی جو لوگ کر رہے 10 سیکنڈ میں وزارتیں آ جائیں گے، 10 سیکنڈ میں۔ اور رہا جی کونسلرشپ کی بات چاہے ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمارے اس ٹائم ووٹ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ چل رہے سندھ میں دوسرے نمبر پہ چل رہے پیپلز پارٹی۔ ابھی 249 میں ہم لوگوں کا ووٹ سندھ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ 9742 ووٹ آپ نے لیا ہے، ہم لوگ تو بول رہے کہ زیادہ لیا ہے، اس میں خرد برد سب کچھ کرنے کے باوجود یہی بتا رہے ہیں کہ 9742 ووٹ انہیں 249 سے ملا ہے۔ تو اس کے بعد تو تحریک انصاف سے اور MQM سے اور تحریک لبیک سے ان لوگوں سے تو ہم نے پھر زیادہ لیا ہے۔ نون لیگ والے نے ہم سے زیادہ لیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی میرے پیچھے تھا، وہ تو ٹپک کر کے ہم کو بھی چھوڑ دیا، نون کو بھی پیچھے کر دیا۔ زرداری صاحب نے بولا کہ بھائی جتنے پیسے خرچ ہونے دو تو تاکہ گورنمنٹ ٹھیک کا ہے، جب چاہے گا وہ آ جائے گا۔ تو پھر قادر مندوخیل صاحب کو لایا گیا یہاں پر، تو ہمارے تو ووٹ بولڈ ہے یہاں پر، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، تو ہو جائے گا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم وہی بات کریں سب ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ سر وہ جب ٹھیک تمام پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہے جب عوام ان کو مینڈیٹ دیتا ہے، آپ جب سے آپ کراچی میں سیاست کر رہے ہیں PSP کے چھتری کے نیچے، لیکن عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، مصطفیٰ کمال صاحب کو ووٹ نہیں ملتا سر، آپ کے چیئرمین ہار جاتے ہیں، تو پھر آپ کی پارٹی اور آپ لوگ کیسے گرو کریں گے؟ دیکھو آپ کے مینیفیسٹو کو تسلیم نہیں کر رہی کراچی کی عوام۔ PTI کو 24 سال بعد ووٹ ملے ہیں، ہمارے ٹوٹل ابھی 6 سال ہونے والا ہے، 3 مارچ کو آنے والا ہے۔ اس پر جو پھر بھی ہم کراچی کے اور دنیا کے ہمارے مطلب گلگت بلتستان سے لے کر کے بلوچستان سے لے کر کے پنجاب میں KPK میں سندھ میں پھر بھی ہم لوگوں کے شکر گزار ہے جو انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ہر الیکشن میں ہم انٹر ہوئے۔ بے شک ہم لوگ ہار گئے، ہرایا گیا، ہارے نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے ہار نہیں مانا ہے، ہم لوگ ہارنے کے باوجود مضبوط ہوا ہے، اور انشاءاللہ جتنے بار ہم لوگ ہاریں گے اتنے ہم مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफा बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इन तमाम मौजूदात पे बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा मुस्तफा बलोच साहब ने। बलोच साहब खुशामदीद कहेंगे, सुन सकते हैं? जी साजिद, क्या हाल है सर? नाखुशगवार वाकया कुछ दिन पहले हुआ, आपने देखा कि नालों पर तजावुजात एक देरीना मसला रहा है कराची में और नाजायज तजावुजात अभी भी जारी हैं। 13 साल से सिंध में आप हुक्मरान हैं, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए तैयारी की है? सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात भी दे दिए कि जो नाजायज तजावुजात है उनको मिसमार किया जाए। जब नस्ला टावर जैसी बुलंदोबाद इमारत गिर सकती है तो और भी पूरी कराची में मुज़ाफाती कॉलोनी में आपसे कुछ ढका छुपा नहीं है, ये क्यों नहीं गिर रही सर? देखिए, सबसे पहले तो साजिद आज बहुत एक अफसोसनाक वाकया हुआ है शेरशाह में और मेरा तो अपना जाती हल्का पड़ता है। और यहाँ पे जो पराचा चौक में जो हादसा हुआ है जिसमें 10 अफराद ने जो है ना उनकी जानें चली गई हैं, 10 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक अफसोस का एक वाकया हुआ है कराची शहर में और जो भी उनके लवाहिकीन है, फैमिलीज है, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, तो बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है और बड़ा दुख हुआ है देख के। और जहाँ तक रही बात तजावुजात की, तो देखें तजावुजात जिन्होंने कराची में किए हैं वो तो यहाँ पे बैनर लगा के जो है ना वो फसाद फैला रहे हैं और वो एक तासुब की फिजा जो कराची में खत्म हो चुकी थी वो उसको वापस एक लसानी तासुब देने का एक रंग दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में कराची बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना कराची के लोग इसके हक में हैं। अच्छा मुस्तफा बलोच साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मेरे स्टूडियो में पाक सरजमीन पार्टी के गुलवर्दक साहब भी मौजूद है और तमाम बातें आपकी सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप लोग भी अब आपको भी अवाम वोट नहीं देता और अब आप सिर्फ खरीदो फरोख्त करते हैं। 249 में तो अगर हमने कोई खरीदो फरोख्त की होती तो वो सामने आ जाती। 249 में तो पाक से जमीन पार्टी 6 नंबर पे आई थी मेरे ख्याल में, दूसरी दफा हालांकि लॉन्च हुआ था इनका, अब तीसरी दफा भी लॉन्च हो रहा है, देखते हैं क्या कर लेंगे, क्या तीर मान लेते हैं लोग। लेकिन कहने का मकसद है कि भाई ठीक है, हर किसी को पॉलिटिक्स का इख्तियार है, वो करें, अपने जो भी मैनिफेस्टो है उसको करें, लेकिन अपनी बात बताएं ना, खुद क्या किया है और खुद क्या करेंगे। तो ये जिस पार्टी से जुड़े हुए थे जिस अरसे में, उस पार्टी के जो करतूत थे कराची में वो तो सबके सामने आया है, कोई ढके छुपे तो नहीं है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, कराची में धक्का माफिया हो, कराची में लैंड ग्रैबिंग हो, ये तो कौन करता था, ये सबको पता है। नहीं सर, अब आज अगर एक नई पार्टी बना दी है और एक नया नाम से अगर आ गए तो बिल्कुल गए सर। चेयरमैन पीएसपी कवर चेंज है कमाल मुस्तफा बलोच साहब, चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल साहब बल्दियाती इलेक्शन करीब है तो कैंपेन तो तमाम पार्टियां चला रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। तो आप भी तो सब ठीक करने की मुफाहमत की पॉलिसी रखते हैं, तो आप मुस्तफा कमाल के साथ बैठे बात करें, वो सब ठीक करने के मूड में हैं। देखें साजिद, सियासी जो बातचीत होती है वो तभी होती है जब आप एक अपना एक जो बात करने का तरीका है, जो एक खासकर कराची के हवाले से देखा जाए तो एक तहजीब का शहर है, यहाँ पे बड़े बड़े अदीब रहे हैं, बड़े बड़े आपके जो आर्टिस्ट रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग कराची से वापस रहे हैं। तो इस शहर में रह के जो कराची का एक अजीब किस्म का एक इन्होंने जो माहौल पैदा किया था, उससे कराची बाहर निकला है। अब आज वही लैंग्वेज यूज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आज उसी जो है ना वो तरीके से बात करते हैं, लीडरशिप के ऊपर बात करते हैं। तो देखें, पीपल्स पार्टी फिर मतलब हम बात तो करने को तैयार है, लेकिन अगर आप तरीके से अगर आप कराची के हवाले से बात करना चाहते हैं तो बात कर लेगा ना। चले आप मेरे साथ आप लाइन पे रहे, मैं जवाब ले लेता हूं इनसे। गुलवर्दक साहब, पीएसपी चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब का लबो लहजा, क्या आपको लगता है कि चले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पे इल्जाम लगाते हैं कि आप इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आप लोग भी तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप लोग भी तो इंतशार फैला रहे हैं। इसमें कोई सदाकत है ही नहीं, इस भाई की बातों में कोई सदाकत है नहीं और वजन नहीं है, और शायद इस भाई को तारीख का पता भी ना हो। नहीं सर, वजन है ना। अब मुस्तफा कमाल साहब ने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नहीं कहा, आपको तो इल्म होगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं,
13 साल से ये जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं कि भाई उस पार्टी ने इस शहर को तबाह किया था, तो 13 साल से ये लोग एक दूसरे से मिले हुए लोग थे, आपस में मिले हुए लोग थे, इनके क्लिप चल रहे थे। और अब जब 2 महीने हो गए, 2.5-3 माह हो गया, जब मेयर का मुद्दत ख़त्म हो गया तो उसने इसके खिलाफ चिखना शुरू कर दिया और उन्होंने उनके खिलाफ चिखना शुरू कर दिया आपस में। ये मेयर इनका था, इन लोगों का गठजोड़ था। ये सिर्फ और कुछ नहीं, सियासत के नाम पे एक मुनाफिकत जारी है। उसका एक दूसरा मिसाल मैं आपको दे दूंगा कि अभी पीडीएम बना है, ये लोग पीडीएम के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पर मुजाहिरीन भी अपने खिलाफ कर रहे हैं। भाई अगर आप वफाक को गिराना चाहते हो, आप वफाक की हुकूमत को गिराना चाहते हो, आप पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हो, तो फिर जलसे जुलूस पीडीएम का जरूरत ही किया, 5 सेकंडों में उसको खत्म कर सकते हो उस गवर्नमेंट को। ये सरासर मुनाफिकत कर रहे हैं लोग। और दूसरी बात है कि यहाँ पर फिर सिंध के अंदर जितना सपोर्ट इस पीपल्स पार्टी ने एमकेएम को दी और जितनी एमकेएम ने पीपल्स पार्टी को दी, इसके मिसालें नहीं मिलते, इसकी मिसाल नहीं मिलता है। मैंने कहा ना कि तो सर सपोर्ट की आप बात करें, लेकिन जाती सपोर्ट भी मुफाहमत की वजह से सपोर्ट भी तो शहर में सुकून हो, सूबे में सुकून हो, और उनका वहां स्टेक है, उनके पास मैंडेट था जब भी उनको हुकूमत में बिठाया था। आपके पास मैंडेट नहीं है। हमारी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। इस सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और एमकेएम कितने अरसे से मिले हुए लोग हैं। 13 साल तो रजिस्टर अभी हो गए, उनसे पहले तो आप लोग बुला लें, आपके साथ भी मुफाहमत कर लें, अगर लेकिन आपके पास मैंडेट ही नहीं है। नहीं, मैंडेट देखो मेरे बात सुनो, मैंडेट की मैंने आपको पहले एक मिसाल दी, जब यहाँ पर बगैर मैंडेट के लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बगैर मैंडेट के सीएम बना रही है सिंध में, वो उनका कब्जा है उनके। देखो ना, अब उन्होंने क्या कहा, वफाक ने उनको एक कहा, पीटीआई की गवर्नमेंट ने इनको कहा कि भाई आपने नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाना है, जो मर्जी आपने करना है कर लो सिंध के अंदर, और मुझे ना छोड़ो वफाक के अंदर। वफाक ने कहा पीपल्स पार्टी को। साहब मुमकिन है आप सुन रहे होंगे। जी देखिए, कराची की आवाम बड़ी बाशऊर आवाम है। उन्होंने एक दफा एक टांगा पार्टी को मौका दे दिया, दोबारा इस टांगा पार्टी किसी और टांगा पार्टी को मौका नहीं देंगे। और जहां तक एक वही मैंने बात की ना, किताब वही है, उसकी जिल्द बदलती है। पीएचडी के अंदर वही लोग हैं जो मुत्तहदा के जो लोग थे, कारिंदा थे, जिन्होंने मुत्तहदा में जो रंग लाए थे कराची शहर को, जिस तरह उन्होंने जो है ना वो 100 साल पीछे लेके गए। तो आज अगर एक नई पार्टी में जाके वही लोग, वही चेहरे, वही तर्ज, वही जुबान, वही धमकियां, वही बातें, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। लोग तो कोई तो वजह है कि 249 में 6 नंबर पे आए, कोई तो वजह है ना। देखिए मेरी बात सुने, आप ठीक है, आप अपना जो है ना वो सियासी मंजन बेचें, आप अपने जो है ना वो आपको सियासत चमकानी है, पीपल्स पार्टी को के खिलाफ खुल के आपको लगता है कि आपको मीडिया कवरेज दे देगा, ठीक है करें, शौक से करें, लेकिन कहने का मकसद है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कराची के लोगों ने और बहुत सा फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। रिएक्शन आ रहे हैं, 2 महीने बहुत है, मैं 2 महीने में देखना। कल बाई इलेक्शन में 15,000 वोट किए, उससे पहले 32,000 वोट किए लाहौर। पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है और हमारी पार्टी में तासुब नहीं है। हमारी पार्टी में हर जुबान बोलने वाला शख्स जो है ना वो तो फिर मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुस्तफा पलोसी साहब आपने कहा तासुब नहीं है, लेकिन वक्त ब वक्त मरसू के नारे भी आप लोगों ने लगाए। फिर सीएम साहब ने असेंबली में जो खिताबात किए, जो स्पीच की और जो उनका लफ्ज़ लहजा था, उस पर भी तनकीद हुई है सर आप पर। सीएम साहब का कहने का मकसद था कि ये ऑपोजिशन जो है वो इस सिंध असेंबली में माइनॉरिटी के उस पे हम पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, अवाम को मजबूर ना करें कि कुछ और करें। वो क्या करेगी अवाम मुस्तफा? देखें, अवाम इंसान है, जज्बात में अगर उन्होंने कोई बयान किया है उसको आप नेगेटिव ना लें। सीएम साहब सिर्फ पाकिस्तानी और वो मुहिब्बुल वतन है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है कि इस चीज को एक मीडिया में हाईलाइट किया गया और एक तरीके से नेगेटिविटी लाएगी, लेकिन कहने का मकसद है कराची को आ जाते हैं, कराची की बात करते हैं। कराची में ये इख्तियार दो की बातें जो बैनर लगे हुए हैं, इख्तियार दो, भाई इख्तियार दिए तो हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन का प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट जो है उसको हमने हैंड ओवर कर दिया है लोकल गवर्नमेंट के हवाले। अब लोकल गवर्नमेंट कराची की प्रॉपर्टी टैक्स मजाक है। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई कम रेवेन्यू निकलेगा? क्योंकि लोकल बॉडीज के जो रेवेन्यूज के साथ छोड़ के इनको मतलब ये कि इनके जितने भी अखराजात हैं वो पूरे होंगे। लेकिन कहने का मकसद है इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा।
ان چیزوں کو دبا کے نیگیٹو چیزوں کو لایا جا رہا ہے کہ بھائی صحت اور ایجوکیشن کو جو ہے نا چلے پھر مصطفیٰ یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح اپوزیشن کی جماعتیں ابھی احتجاج اور آپ سے ناراض دکھائی دے رہی ہیں, آپ لوگ کے وزراء ان کو منانے میں لگے ہوئے, آپ مفاہمت کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں, آپ یہ منظور کروا پائیں گے تمام اپوزیشن کی جماعتیں ادھر یکجا ہوں گی؟ دیکھیں منظور کرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, میجورٹی میں ہم نے بل تو پاس کرا ہی لیا. اس سے زیادہ 30 سے زیادہ بل وفاق میں پاس ہوئے ہیں اور ہم کسی اپوزیشن سے پوچھا بھی نہیں گیا کہ بھائی یہ بل ہم پاس کر رہے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی جو ہے نا وہ تو لیٹ سپوز ممکن ہے پھر حالات خراب ہو شہر کے. نہیں دیکھیں شہر کی حالت خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن شہر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے اس وقت جو ہے نا وہ الگ گروپ میں, وہ اس وقت اتنی باتوں میں نہیں آنے والے. مصطفیٰ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں گلوردک جی گل صاحب. مصطفیٰ بھائی اگر آپ کا نام مصطفیٰ نہیں ہوتا تو پھر میں آپ کے ساتھ اور کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن آپ کے جو اسم مبارک ہے وہ میرے چیئرمین صاحب کے ساتھ سیم ہے, آپ لوگ پامدہ ہو تو اس کی وجہ سے میں آپ کے اوپر ہاتھ کر رکھوں گا. آپ ضرور مجھے بتا دیں مصطفیٰ بھائی, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کی علاقہ ہے, آپ کی سب کچھ یہاں پہ چلتا ہے, ڈی سی کمشنر وغیرہ پولیس سب آپ کے انڈر ہے. آپ نے ابھی جو ایک ایڈمنسٹریٹر کو لگا لی اور اس کو اختیارات بھی دی آئین کے مطابق, اس کے پاکستان کے آئین کے مطابق, کیا یہ آپ اگر ہمارے گلی میں محلے میں گیس کا سیوریج کا یا مطلب جو بھی سائل وسائل پیدا ہو جائے تو کیا پھر وزراء ہاؤس جانا پڑے گا, بلاول ہاؤس کو بولنا پڑے گا کہ آ جائے بھائی ہمارے گٹر لائن بند ہے, ہمارے گیس نہیں آ رہی ہے, ہمارے پانی نہیں آ رہی ہے. تو یہ اختیارات تو ناظم کے پاس ہونا چاہیے, کونسلر کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ واقعی دیکھیں, ایک بات ہے آپ لوگ صرف جمہوریت رکھتے ہو بلاول ہاؤس کے اندر تک, اس کے بعد پھر آپ لوگ ڈکٹیٹر نکل جاتے ہو. آپ لوگوں نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے یہاں پر آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر. تو اگر آپ لوگ واقعی جمہوری لوگ ہو تو آپ لوگوں کو تو بلجاتی انتخابات کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے مصطفیٰ. اچھا ساجد, میرے بھائی نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی گیس کے حوالے سے, تو شاید ان کے نالج میں نہیں ہوگا کہ گیس ایک وفاقی جو ہے وہ حکومت کنٹرول کرتی ہے. ایک مثال دی جیسے وہ چیز ہے, حکومت کے خلاف جو کراچی میں تو بدترین لوڈ شیڈنگ گیس کی ہو رہی ہے, اس کے وفاقی حکومت کے خلاف کتنے مظاہرے کیے انہوں نے. پہلے تو آپ سے جان چھوڑا نا, منسٹر ہاؤس جا کے مصطفیٰ کمال صاحب نے کتنے دھرنے دیے, کتنے مظاہرے کیے, کتنے کی آواز سے کیا, اوپر گئے. ٹھیک ہے, زیرو. ٹھیک ہے, نہیں جائیں گے, کبھی نہیں جائیں گے. ان کو تکلیف صرف یہاں پہ پیپلز پارٹی سے ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک اگر بنے گا تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف ملک ہی بنے گا. لیکن حالات کچھ اور ہیں. آپ کو اگر کراچی کے لوگوں سے واقعی میں ہمدردی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, تو کراچی کے دکھ تکلیف کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے وفاق کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولیں کہ کراچی کو اس کا حق دو. کراچی 1.5-2 مہینے سے گیس کا بدترین لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہو رہی ہے. کہاں ہے مصطفیٰ کمال صاحب, کیوں بات نہیں کرتے وفاق؟ ساجد بھائی, جس نے کراچی کی گنتی کو مردم شماری کو 3 کروڑ کے بجائے 1.5 کروڑ رجسٹر کرا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کئی بار آواز اٹھائی گلوردک صاحب. نہیں اٹھائی. مصطفیٰ صاحب لاسٹ میں مجھے پتا ہے کتنے پر امید ہے میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے آ رہا ہے؟ دیکھیں ہم بلیو کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز میں جو رزلٹ آئے گا اس کو ہم تسلیم کریں گے, لیکن حالات اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی بتاتی ہے کہ انشاءاللہ میئر ایک زیادہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ, آپ نے ٹائم دیا. گلوردک صاحب, آپ نے تمام چیزیں سنی. آپ پر یہ بھی الزامات ہیں کہ آپ لوگ بھی سندھ میں انتشار پھیلانے کا حصہ آپ بھی ڈالتے ہیں. اگر ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے لیے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس میں ان کی اسٹیٹمنٹ ہماری گلی محلوں تک چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ بھائی بھائی کے لیے ناراض ہوتا ہے اور افراتفری کا ایک عالم ہوتا ہے. اور آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ شہر پہلے بھی خون سے نہلایا گیا ہے. دیکھیں ساجد بھائی, بات ایسے ہے کہ ایک چیز ختم ہو گیا, جھوٹ آج کل کے دور میں کوئی نہیں بول سکتا ہے. وہ 5 منٹ کے اندر اس کا ایڈٹ ہو جائے گی. ہماری مرکزی قیادت ہے, نیشنل کونسل کے ممبر ہیں, اس میں سے یہی لوگ آ کر کے ایڈٹ کر لے کہ ایک کے اوپر بھی اگر کیس تھا, کوئی نیب کا, کچھ ذاتی بھی اگر کوئی کیس تھا, تو ہم لوگ اس کو ان کی سب باتیں سیو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور یہ مجھے بلاول ہاؤس کے اندر ایک ایسا شخص بتا دے جو کیس میں مبتلا نہ ہو, نمبر 1. دوسری رہا انتشار کی بات نہیں, ان کو ابھی پتہ چل گیا کہ سیر سے کتنے کلو پکیں گے. ٹھیک ہے, اب لوگوں کی ذہنوں میں شعور آ گیا.
اب لوگوں کی ذہنوں اب لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے اور مزید اور نکلیں گے, اور ان کو انشاءاللہ آنے والا اگر بلدیاتی الیکشن ہوا چاہے دوسرا بڑا الیکشن ہو, ان کو رد کر دیں گے لوگ. اب ان کو پتہ چل گیا, یہ لوگ ابھی کیا کہہ رہے کہ یار انتشار نہیں پھیلاؤ, آپ انتشار نہیں پھیلاؤ, حق کی بات بولنا انتشار ہو گیا. ابھی میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے حق کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کے سامنے ایک انتشار ہے کہ یار آپ انتشار کیوں پھیلا رہے ہو, آپ تو ایک انتشار زدہ پارٹی سے. لیکن آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کا جو لب و لہجہ ہے ٹھیک ہے, آپ اس کو انتشار نہیں کریں, یہ لب و لہجہ اگر وفاق کہیں پہ ناکام ہے تو یہ اس کے لیے بھی تو ہونا چاہیے تھا. نہیں, اس کے ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وفاق سے یہی گلہ ہے ہمارا کہ آپ نے ہمیں ان ظالموں سے نجات تو نہیں دلوایا, الٹا آپ نے ان کا ساتھ دیا, یہ گلہ تو ہمارے وفاق کے ساتھ ہے. لیکن اب ہم لوگ صرف فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر کے 5 سال تک ہم لوگوں نے چیخا فریاد کیا, کسی نے فریاد نہیں سنا. اب ہم لوگ فٹ پاتھ پہ نکل آئے, اور جس دن روڈ پہ عنقریب انشاءاللہ روڈ پہ آ جائیں گے, اور جس دن روڈ پہ آئیں گے پھر اور پارٹیوں کی طرح ہم لوگ پیچھے نہیں جائیں گے. کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس جو آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اب باغ جناح پہ آپ حساب کر لیتا تھا نا, 2 دفعہ باغ جناح میں جلسہ ہوا, ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں. آپ کے علم ہے کہ دھرنوں سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ دن چلتا ہے دھرنا, اس کے بعد جوں کا تو دھرنوں سے تو چینج نہیں. ہماری سیاست نظریاتی سیاست ہے, وہ پارلیمانی سیاست نہیں ہے. اگر دھرنی بھی وہ بھی نظریاتی ہے, اگر روڈ پر بیٹھ گئے تو وہ بھی نظریاتی ہے, جو بات کرنا تو وہ بھی نظریاتی ہے, سب نظریاتی ہوئے گا. یہ پارلیمانی نہیں ہوئے گا, گٹھ جوڑ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. اگر گٹھ جوڑ کرتے تھے نا تو پھر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مجھے میئر بنا دے, مجھے ایڈمنسٹریٹر بنا دے, مجھے کوئی عہدہ دے دے تو میں سب صحیح کر دوں گا. یہ پاور پالیٹکس ہے کہ مجھے حصہ دے دے پھر میں ایسی بات نہیں ہے. وہ وسیم اختر نے کہا کہ اگر ان کو زیادہ شوق ہے تو آ جائے سنبھال ہے. انہوں نے کیا کہ بھائی بیٹھے تھا ایک پارٹی کا چیئرمین, اور جو سینیٹر رہ چکا ہوگا, ایکس میئر ناظم, سب کچھ ہونے کے باوجود وزیر, وہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے جو بات کیا اس نے اسی ٹائم کلک کر دیا, میڈیا کو بلا لیا. اب اس کا غیرت اور اس کی صفائی کو معلوم ایڈٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی جی میں ان کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہوں, صبح مجھے اختیارات دے دے. جب انہوں نے یہ بات کر دی تو میڈیا پہ کر دی, ان لوگوں کو پتہ چل گیا. اس کو تو پہلے سوچتے کیا ہم فرق کر لیں گے, کیا جو بھائی اگر آپ ٹھیک کر سکتے ہو تو آپ بار بار بول رہے کہ بھائی مجھے تو کراچی کے ہر گلی کوچے کا لوکیشن کا پتہ ہے, میں سیٹ کر دوں گا, تو آج آپ سیٹ کر دو, میرا ہیڈر کام کر دو. میئر نے اسی میں ہمارے چیئرمین صاحب نے بالکل اسی ٹائم اوکے ٹو بورڈ کر دیا کہ بھائی ہم تیار ہیں. جو تیار کر بول دے اس لوگوں کے چیخے نکل گیا, کیا رہے یہ تو آ گیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کو میسج کیا پریس کانفرنس میں, بولے کہ بھائی صبح سے آپ نے 4 بجے اٹھنا ہے. میئر کو بولا 4 بجے اٹھنا ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے. انہوں نے کہا رہے یہ کیا ہوگا, آپ کون ہوتے ہو مجھے؟ اس نے بولا یس تو بات نہیں, میں سارے رات دن جاگ کر کے کراچی کی خدمت کرنے والا شخص ہوں. میں کانا چلتے پہ کہتا ہوں, میں فٹ پاتھ پہ کہتا ہوں, آپ نے بھی میرے ساتھ رہنا ہے. انہوں نے پھر رد کر دیا. یہ منافق لوگ. اچھا لاسٹ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح اس بلدیاتی ایکٹ پر آپ تمام اپوزیشن کی جماعتیں سندھ میں یکجا ہو گئی ہیں اور تمام ہی لوگ ایک پیج پر ہیں, کیا ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے بھی دھڑے ہیں, ایم کیو ایم حقیقی سے لے کر پی ایس پی, او آر سی, یہ تمام ایک ہونے کی بھی ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں, بات چل رہی ہے, کیا ایک ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی ہے, اس کو آپ 5 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دو. پاک سرزمین پارٹی کا اپنا نام ہے, پاک سرزمین پارٹی. یہ ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے, آفاق ایم کیو ایم کا حصہ ہے. ایم کیو ایم پاکستان ان کی حصہ ہے, جس کی نشان کائٹ ہے, جس کی جھنڈا ہے کہ جو فاروق ستار, فیصل سبزواری, ایکس وائی زیڈ وغیرہ سب ان کے انڈر ایک دوسرے کے اوپر جار قربان کر رہے, مل رہے. یہ لوگ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی نہ ان کا حصہ ہے, نہ تھا, نہ رہے گا. ان کا اپنا منشور ہے, اپنا سوچ ہے, اپنا فلسفہ ہے, وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. ہاں البتہ اس ٹائم پر اگر پاکستان کی بقا, ریاست کی بقا اور پاکستان کی خدمت کے لیے اگر کچھ کام ہوا, جائز بات ہوا, تو جائز بات کرنے کے تو لوگ کافروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیتے تھے, ابھی بھی کر رہے لوگ, وہ کوئی گناہ نہیں. اور اگر ایم کیو ایم پاکستان کے جو اس وقت سینئر ممبران ہیں وہ اگر آپ کی پارٹی میں آنا چاہیں تو آپ ان کو ویلکم کریں گے یا آپ منع کر دیں گے, آپ کے لیے اسپیس نہیں ہے؟ نہیں, آپ ایسے کوشچن کر رہے ہیں اور مجھے بولنے کی عادت ہے, میں آپ کو جواب دے دوں گا. ہم لوگوں نے بہت سے
सीनियर अरकान को मनसूख कर दिया हुआ है कि भाई आपकी जगह नहीं हमारे पास, बहुत से लोग तो आए। नाम भी बता देना सर, किन्होंने मुस्तफा कमाल साहब से पीएसपी से राब्ता वो किया? किसी टाइम पर बता दूंगा, नाम ही बता दूंगा। नहीं अभी बताएं, लोग सुन रहे हैं आपको कि आपकी पार्टी को लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, मुमकिन है कि नहीं? बिल्कुल करप्ट आदमी, हम अनिस भाई ने एक ऐलान किया है कि करप्ट आदमी, 2 नंबर आदमी, बतखोर आदमी हमारे पार्टी में नहीं आए। फारूक सत्तार साहब अगर आना चाहें? कौन? फारूक सत्तार साहब वो तौबा कर ले अपने आप को, अभी जमजम से निलाए, फिर आ जाए, हम लोग उस पर सोचेंगे, इंशाल्लाह एक्सेप्ट कर लेंगे। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।